کہنے لگے کہ میرے بھائی ابھی تک غیر احمدی ہیں مگر ان کا محبت کا تعلق بہت ہی بے مثال ہے. واقعہ یہ ہوا جس سے اناؤنسمنٹ ہوئی تو جماعت اسلامی کے ایک رکن اور جماعت اسلامی کا جب لفظ آیا تو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ مودودی صاحب کی کتاب مسلمانوں نے ہند اور سیاسی کشمکش کا تیسرا حصہ دیکھیں. اس میں لکھا ہے کہ مسلمان چڑیا گھر کے جانوروں کی طرح ہیں اور بعض ہر چیز کو جو کافرانہ ہے اسلامی کا لفظ لگا کے پیش کرتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اور کہتے ہیں یہ اسلامی شراب خانہ ہے, یہ اسلامی شراب ہے, اسلامی سود ہے یہ. تو جماعت اسلامی نے اس سے فائدہ اٹھایا. آخر وہ بھی جو مسلمان ہیں اس کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اسلامی کے لفظ سے. بہرحال کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ایک رکن ہمارے بھائیوں کے پاس آئے, غالباً بہاول نگر کی بات ہے یا بہرحال اسی علاقے کی بات انہوں نے بتائی تھی. کہنے کہ ہمارے گھر جو ہے تو ہمارے بھائیوں نے کہا بات یہ ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہنے کہ جی اب آج رات اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ مرزائی دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے ہیں, بھٹو صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے, اجماع امت ہو گئی. کہنے کہ جی پھر کیا کیا جائے؟ کہنے کہ بس اب یہ مرزائی کافر ہو گئے ہیں, ان کی کوئی چیز مشترک نہیں ہونی چاہیے, اگر کوئی جائیداد مشترک ہے تو اس سے الگ ہو جاؤ, اب کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نہ کھانے پینے میں, نہ معاملات میں, نہ جائیدادوں میں. کہنے کہ جی باقی چیزیں جائیدادوں کی حد تک پہلے ہم تقسیم کر چکے ہیں, اب صرف بھینسیں رہ گئی ہیں, کہنے کہ ان کو علیحدہ کیا جائے. ان سارقان ختم نبوت اور گستاخان ختم نبوت کے بھینس بھی تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے, الگ کرو. کہنے کہ یہ کام تو پھر آپ ہی کر سکتے ہیں, صاحب بصیرت ہیں آپ اور شمع ختم نبوت کے پروانے ہیں آپ ہر بھینس سے پوچھ لیں جو ختم نبوت کو مانتی ہو وہ انہیں دے دی جائے اور جو نہیں مانتی وہ ہمارے حوالے کر دی جائے. اس کے علاوہ حضرت میاں مبارک احمد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی. حضرت میاں مبارک احمد صاحب نے فرمایا کہ ان کے نانا کے خاندان یعنی حضرت خلیفہ حمید الدین اور حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب کے خاندان کے جو غیرت جماعت بعض بزرگ وہاں پر کراچی میں مقیم تھے. کہنے کہ میں ان کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. کہنے کہ ایک دلچسپ بات ہوئی ہے کہ ایک مولوی صاحب نے آ کے کہا کہ دیکھیں آپ نے سنا ہے خلیفہ صاحب مرزائیوں کو تو گورنمنٹ نے غیر مسلم قرار دے دی ہے. کہنے کہ آپ کا تو کوئی تعلق مرزائیوں کے ساتھ نہیں ہے, آپ کو فکر کرنی چاہیے اگر آپ کو تعلق ہے. کہنے لگے مرزائی نمازیں پڑھتے ہیں, مجھے کبھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. میں شراب پیتا ہوں, کوئی مرزائی ایسا ہے جو شراب پیتا ہو؟ میں مرزائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے جی الحمدللہ خدا کا شکر ہے مرزائیت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی کے ایک احمدی ملے, جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں اس فیصلے کے بعد تو میں نے تمام واقعات اس وقت بیان کیے تھے ان کے سامنے. اس وقت چودھری مختار بھی تشریف فرما تھے اور اسی طرح خدا کے فضل سے جماعت کے جو بزرگ تھے اور مخلص نوجوان خدا کی شیر, وہ سارے ان کے ایک کریم جینٹی تھی. تو میں نے وہ ساری باتیں بتائیں اور میں نے اس پہلے اشارہ بھی کیا ہے کہ قطعاً ہم پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ ہم بیان نہ کریں. میں بیان کرتا تھا اور حضور کو بتاتا تھا. اتنی بات ہے کہ میں نے اکثر اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ 74 کا دار الندوہ ہے, وہ تو قریش کا تھا 1900 یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور یہ دار الندوہ اس زمانے کا ہے دراصل. تو وہ میں نے پوری مفصل کارروائی دار الندوہ کی بیان کر دی ہے. تو وہاں جب میں نے بیان کی تو آخر میں ہمارے ایک احمدی بزرگ کراچی کے کہنے لگے کہ یہاں ایک دلچسپ لطیفہ ہوا ہے. بات یہ ہوئی کہ میرے ایک غیر جماعت دوست کہنے لگے کہ اور نمازیں پڑھ لو اور تہجد پڑھ لو. دیکھیں جی, نہ ہم نے نمازیں پڑھی نہ آپ پڑھتے ہیں, تہجد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, روزے ہم نے کبھی رکھے نہیں, کلمہ ہم جانتے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے دائرے میں رہ گئے.
میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ اتنی نمازیں نہ پڑھو اور نہ تہجد کی طرف جاؤ، یہ ساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو جماعت احمدیہ کے حوالے سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی اور جو فیصلہ ہوا، جی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بات یہ ہے، یہ انتہائی بنیادی سوال ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے رہنمائی سے آپ اس وقت کر رہے ہیں، اور میں ممنون احسان ہوں اس بارے میں آپ کا۔ بات یہ ہے کہ 73 کے آئین میں جو اسمبلی جو قانون آئین پاکستان کا جو پاس ہوا 1973 میں، اس کے آخر میں وزیر اعظم اور صدر کے لیے جو حلف نامہ تیار ہوا جس میں ختم نبوت کے الفاظ تھے، اور وہی الفاظ پھر دوبارہ 74 میں ان کو پیش کیا گیا اس قرارداد کی شکل میں۔ تو وہ الفاظ دراصل پرویزی مسئلے رکھنے والے وزیر مملکت ملک جعفر خان صاحب ہی کی تجویز کردہ تھی، انہیں کو دوبارہ اس میں شامل کیا گیا، اور یہ انہی کے الفاظ سے، اور اس کا ڈاکومنٹری پروف یہ ہے کہ احمدیہ تحریک میں انہوں نے اس عقیدے کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ مولوی حضرات احمدیوں کو کہتے ہیں غیر مسلم اقلیت، ان کو قرار دیا جانا چاہیے اور یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، حالانکہ میرے نزدیک قادیانی بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، مولوی بھی ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں۔ اس واسطے جب یہ بحث ہوگی تو لازماً محققین کو اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر قرار دینے والے یقیناً خود بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو یہ عقیدہ تھا جو کئی سال پہلے ملک جعفر صاحب اپنی کتاب احمدیہ تاریخ میں شائع کر چکے تھے۔ اب بالکل وہی چیز اس میں موجود ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، پہلی بات اس سلسلے میں الفاظ اس کے یہ ہیں کہ ہر وہ شخص جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان نہیں لاتا، یعنی غیر مشروط آخری نبی نہیں تسلیم کرتا، یا وہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا ایسے دعویٰ کرنے والے کو نبی یا محدث یا مسلح قرار دیتا ہے، they are not Muslim for the purposes of constitution law. This was the wording of this resolution that was passed in a Parliament of Pakistan in 1974. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا، یہ الفاظ کیوں لکھے گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ قانون کو قانون دانی سمجھ سکتے ہیں، دوسرا شخص جو بھی معنی پانائے گا وہ دراصل اس قانون سے بغاوت کے مترادف ہے۔ فار دا پرپزز آف کانسٹیٹیوشن، یہ ٹرمنالوجی دنیا کے تمام کانسٹیٹیوشن میں پائی جاتی ہے۔ خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو دستور اس وقت میرے سامنے، اس کے ایک کاپی ہے، 5 مارچ 1987، یعنی ضیاء الحق تک کے زمانے